अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम हिंदुस्तान के इलाके वाराणसी में मौजूद मुक्ति भवन के मुतालिक आपको दिलचस्प मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। मुक्ति भवन एक ऐसा गेस्ट हाउस या ऐसी इमारत है जो डालमिया ख़ानदान ने गरीब अफराद के लिए या गरीब हिंदू अफराद के लिए मुख्तस की है। चूँकि हिंदूइज़्म में वाराणसी को बहुत मुक़द्दस मुकाम माना जाता है, जिस तरह मक्का और मदीना को मुक़द्दस मुकाम मानते हैं, इसी तरह वाराणसी को हिंदूइज़्म में मुक़द्दस मुकाम माना जाता है। और उनका अकीदा ये है कि जिस हिंदू की यहाँ पे वफ़ात होगी वो जीवन मरण यानी ज़िंदगी और मौत के साइकिल से निकल जाएगा और वो जन्नत में यानी स्वर्ग में चला जाएगा। यानी उसका पूर्ण जन्म, यानी जिस तरह हिंदूइज़्म में अकीदा है कि 7 जन्म होंगे, वो नहीं होगा। तो लोग यहाँ आते हैं और डालमिया ख़ानदान ने ये इमारत, चूँकि उनकी एक दादी की यहीं वफ़ात हुई थी, तो उन्होंने ये मुख्तस कर दी कि जो हिंदू आना चाहें, रहना चाहें, वो रह सकते हैं। उनके लिए यहाँ खाना बनाने की भी जगह है, कपड़े धोने की भी जगह है, और कम व बेश उनको 2 हफ्ते यहाँ रहने की इजाज़त है। 2 हफ्ते में अगर वफ़ात नहीं होती तो वो माजरत कर लेते हैं। लोग यहाँ इसलिए मरना चाहते हैं ताकि उनका पूर्ण जन्म यानी कोई और जन्म ना हो। हिंदूइज़्म यहाँ इस इमारत के मैनेजर का नाम भैरवनाथ शुक्ला है, जो कम व बेश आध सदी के लगभग यहाँ से अपने यहाँ फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ 12,000 से ज़ायद अफराद को मरते हुए देखे। चूँकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इनके साथ गुजारा है, उन्होंने इन लोगों से 12 नताइज, 12 ऐसे सबक हासिल किए हैं जिनका इन लोगों को रंज था, एक गिल्ट था कि काश हम ये करते, या गिल्ट था या उनकी ज़िंदगी का निचोड़ ये था कि हम काश ये 12 काम करते। या वो आप यूँ कह लें कि उन 12,000 मरने वाले अफराद में से अक्सरियत का जो निचोड़ था उनकी ज़िंदगी का, वो इन 12 नुक्तों में या 12 असबाक में पोशीदा है, जो हम आगे आपको चल के बताते हैं। ये 12 असबाक हम तक भैरवनाथ शुक्ला के ज़रिए पहुँची। भैरवनाथ शुक्ला कहते हैं कि इन 12,000 अफराद जिनकी वफ़ात हुई, उनसे उन्होंने सीखा कि सादगी एक सच्चाई है। जब आप वफ़ात के करीब हों तो आप ये लजीज़ और पुरतकल्लुफ़ खाने छोड़ देते हैं, सादगी को अपनाते हैं। तो इन्होंने देखा कि सादगी को, उन लोगों का ये निचोड़ था तजर्बात का कि सादगी को अपनाया जाए। यहाँ मैं पहले एक बात आपको वजाहत करता चलूँ, हर किसी की राय उसके ज़ाती तजर्बे के मुताबिक होती है। जो उन अफराद ने अपनी ज़िंदगी गुजारी और तजर्बात हासिल किए वो हम तक पहुँच रहे हैं और मैं आपको पहुँचा रहा हूँ। सादगी ज़िंदगी की सच्चाई है। पहला ये कि सादगी ज़िंदगी की सच्चाई है, वो सादगी से ज़िंदगी गुजारने पर ज़ोर देते हैं। बाज़ औक़ात अगर हम इस्लामी तौर पे देखें, कफ़ायत शारी से हमें भी यही तलकीन की गई है कि ज़िंदगी में कफ़ायत शारी को अपनाया। दूसरा वो कहते हैं कि जी खैरात की जाए, चैरिटी की जाए। हमें मुसलमान, एक मुसलमान की हैसियत से भी हमें इस्लामी तौर पे ये सबक है कि हमें सदको खैरात का हुक्म दिया गया। हमें अल्लाह की पाक किताब, लारैब किताब, जिसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह के पास है, उस पाक किताब कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें बार बार कहा है कि अल्लाह की राह में खर्च करें। आप लोग जैसे उनको कबूल करें, यानी आप, वो कहते हैं भी आप लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ते, उनकी सोच से तोड़ते हैं। हर कोई आपकी, जो आपका एक ज़ाविया है, आपका फ़िक्र है, जो आपकी सोचने का अंदाज़ा, वैसा हर कोई नहीं हो सकता। आप जो जैसे उसको वैसे कबूल करें। हम मुसलमानों के लिए भी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम ज़िंदगी देखें तो हमें यही नज़र आएगा, हमें इंसानियत का एहतराम नज़र आएगा। हमें आका दो जहां की ज़िंदगी से भी इंसानियत का एहतराम नज़र आएगा। जो चौथी शिक वो बताते हैं, वो कहते हैं कि मुंतखिब करें आपको क्या सीखना चाहिए। यानी जहाँ मेरा एक दिलचस्पी है, मुझे उस काम की तरफ जाना चाहिए।
کئی لوگوں کو یہ گلٹ ہوتا ہے کہ وہ کوئی تھوڑا سا یہ تھوڑا سا وہ اس طرح اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں، کوئی پراپر کام نہیں کرتے۔ آپ کی دلچسپی جس کام میں اللہ تعالیٰ نے جس کی طرف آپ کی رغبت پیدا کی ہے، جس میں آپ کو آپ کی دلچسپی پیدا کی، آپ وہ کریں اور بہتر طریقے سے کریں۔ پانچویں جی عادتیں اقدار بن جاتی ہیں، یعنی اچھی عادتیں اپنانے کی طرف شکلا کہتے ہیں بھی ان لوگوں سے میں نے سبق حاصل کیا کہ اچھی عادتیں اپنائی جائیں۔ اور عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ مرتا ہوا آدمی جھوٹ نہیں بولتا، یہ مرگ کے قریب افراد سے انہوں نے نتائج اسکاس کیے ہیں۔ تو اچھی عادات ایک اچھی شخصیت بنانے میں معاون و مددگار ہوتی ہے۔ تو اچھی عادات سے ہی ایک مہذب معاشرہ بن سکتا ہے۔ اگر ہم سب کی اچھی عادات ہوں گی تو ہم مہذب معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چھٹا یہ ہے کہ جو آپ کا مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کریں۔ بعض اوقات آپ کو پتہ ہوتا ہے زندگی بغیر مقصد کے کچھ بھی نہیں۔ مجھے جاوید چودھری صاحب کا کالم یا جب آپ کو یہ چھٹی میں بتا رہا ہوں مقصد زندگی ہے، وہ میں آپ سے اپیل کروں گا دوستوں سے کہ وہ ضرور آپ نے پڑھنا۔ مقصد جو ہے اس کے بارے میں مقصد کا تعین کریں اور اس کے لیے کوشش کریں، وہ وعدہ لا شریک آپ کو کامیاب کرے گا۔ آپ خوف کے ڈر سے، آپ کسی انجانے خوف کے ڈر سے مقصد کی طرف نہ کچھ کریں اور بیٹھے رہیں، وہ بہت بڑی زیادتی ہے اور وہ بہت بڑا گلٹ بعد میں پیدا ہو جاتا ہے۔ سب کو ایک جیسا ماننا، وہ شکلا زور دیتے ہیں کہ سب کو ایک جیسا ماننا، کسی سے امتیازی سلوک نہ کریں کہ یہ کالا ہے، یہ پیلا ہے، یہ اس شہر کا ہے، یہ اس زبان کا ہے، یہ اس فرقے کا ہے، اس قوم کا ہے، اس ذات کا ہے۔ اگر ہم مسلمان کی حیثیت سے دیکھیں، ہمیں بھی یہی کہا گیا ہے، ہمیں کہا گیا کوئی کسی کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں ہے۔ تقوی کی بنیاد پہ فضیلت ہے، علم کی بنیاد پہ فضیلت ہے، یہ ہمارے ہاں فضیلت ہے۔ تو یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔ جو 8واں سبق جو ہمیں شکلا صاحب نے سیکھا، وہ کہتے ہیں جیسے حالات ہیں ان کو قبول کریں، قبولیت ہی آزادی ہے۔ بعض اوقات آپ خواب و خیالوں میں زندگی گزار دیتے ہیں، جو حقیقت ہوتی ہے اس کا سامنا ہی نہیں کرتے، جو حقیقت ہوتی ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے اس کو آپ کتراتے ہیں، اس کو فیس ہی نہیں کرنا چاہتے۔ تو جو حالات ہیں آپ ان کا سامنا کریں، ان میں اس حالات میں کودیں اور کود کر اس کا کوئی نتیجہ، اس سے نکلنے کا، اگر برا حالت ہے اسے نکلنے کی راہ اپنائیں۔ یہ نہیں کہ آپ اس کے لیے کچھ نہ کریں، کیونکہ خطرہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا خطرے کا خوف، وہ خوف انسان کو کھا جائے۔ 9واں ہے کہ سادہ چیزوں میں خوبصورتی تلاش کریں، یعنی دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کسی سے کمپیریزن نہ کریں۔ آپ ناشکری اس وقت کرتے ہیں جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں، بھئی فلاں کے پاس یہ نعمت ہے، اب وہ نعمت آپ نہیں جانتے وہ اس کے اور اس کے اجداد نے کتنی محنت کے بعد یہ حاصل کی ہے۔ تو آپ صرف وہ اس کی محنت دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ان کی کاوش کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ چیزوں میں اچھی پازیٹیوٹیز کو تلاش۔ 10واں جو سبق ملتا ہے انہوں نے سیکھا کہ دوسروں سے مدد لینے کے لیے تیار ہے۔ یہ زندگی میں ایک مرتبہ ایک شخص گئے ایک اولیاء خدا کے پاس کہ مجھے دعا دیجئے کہ میں کسی کا اللہ تعالیٰ مجھے محتاج نہ کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ یہ دعا کرائیے کہ اللہ آپ کو کسی برے کا محتاج نہ کرے، ورنہ جو اللہ نے ہمیں زندگی بنائی ہے اس میں ہمیں ایک دوسرے کا محتاج ہونا پڑے گا۔ ہمیں جوتی لینے کے لیے موچی کا محتاج ہونا پڑے گا، ہمیں بجلی کے لیے الیکٹریشین کا محتاج ہونا پڑے گا۔ اسی طرح ایک نظام ہے، اسی محتاجی کے نظام میں یہ زندگی گزر رہی ہے۔ تو دوسروں سے مدد لینے میں جھجک نہ محسوس کریں۔ اس میں انا اڑ جاتی ہے، انا کو کچل دیں، انا کو دور کر دیں۔ انا آپ کی زندگی کو تباہ کر دے گی۔ اگلی جو سبق انہوں نے حاصل کیا اس میں شکلا کہتے ہیں کہ لوگوں کی بری خصلتوں کو فلٹر کریں، یعنی ایک بندہ جس میں اچھی بھی عادات ہیں کچھ بری بھی ہیں، بری کو آپ پس سے پش ڈال کے اس کی اچھی عادات کو بھی سامنے رکھیں، اس کے اچھے خصائل کو بھی سامنے رکھیں تاکہ آپ اس کی طرف مائل ہوں، آپ کے دل میں اس کی طرف محبت پیدا ہو۔ یہ نفرتیں، یہ کدورتیں
ختم ہو. 12واں کہ جو آپ کی تنازعات ہیں ان کو ختم کیا جائے. آپ کی جو لڑائیاں ہیں، جو فساد ہیں، جو وجہیں لڑائی معاملات ہیں ان کو دور کیا جائے. ان کو جو شکلا نے یہ سیکھا کہ جو افراد اس دنیا سے جا رہے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم تمام تنازعات کو ختم کر کے جائیں، اور وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ ان کی آئندہ نسلوں میں یہ معاملات رہیں. اور جو شکلا نے سبق سیکھا کہ اپنی زندگی میں ہر چیز کو انجوائے کریں. یہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو آپ انجوائے کریں. آپ کسی سے موازنہ جب کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ نعمتیں حقیر محسوس ہوتی ہیں. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ فلاں بندے کے پاس جس کے پاس بڑی نعمت ہے اس کی اور اس کے اجداد کی کتنی محنت اس میں شامل ہے. آپ اس پہ نظر ثانی کریں. اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتیں، زندگی کے مختلف معاملات، ان کو انجوائے کریں. دوستو، میں نے یہ چند سبق جو مینیجر صاحب نے سیکھے، جو انہوں نے اکٹھے کیے، یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے اکٹھے کیے ہیں تاکہ آپ اور میں ہم یہ غلطی نہ کریں. اگر جو بڑا ایک مین ہے کہ وہ تمام لوگ اپنے تنازعات کو ختم کر کے اس دنیا سے جانا چاہتے تھے، اگر بالفرض اگر ہم تنازع کسی سے نہیں ختم کر سکتے، کم از کم جس طرح آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کو کلمہ جب انہوں نے پڑھا تو یہی گزارش کی کہ آپ میرے سامنے لائیں. آپ دوری اختیار کر لیں، یا وہ دور ہو جائیں جن سے تنازع، یا آپ دور ہو جائیں اور اچھی زندگی گزاریں. یہ اگر کم از کم آپ نہیں ختم کر سکتے تو دوری اختیار کریں. تو یہ میری ویڈیو میں نے دوستوں بنائی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. میرا یہ مقصد ہے کوئی بھی ہم غلطیاں یا کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں تاکہ مستقبل میں ہم لوگ یہ غلطیاں نہ کریں. تو تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو پہ اپنا فیڈ بیک دیں. شکریہ.